ایسا ہی ہے نا جی. اور اس کے بعد جب بڑا ہو گیا ہے تو نکاح کرنا ہے تو کس کو بلائیں؟ کس کو بلانا ہے؟ خوش ہوتے ہیں ہمارے علماء، خوش ہوتے ہیں جناب. اگر بڑی فیملی ہے تو کتنے پیسے ملیں گے؟ زیادہ پیسے ملیں گے. جنازے کے اوپر کھڑے ہوئے علماء کو میں نے مسکراتے دیکھا ہے. جنازے کی نیت پر آتے مسکرا رہے. جس خشوع و خضوع سے آپ مجھے بتائیں کہ جنازہ پڑھانے کا حق کس کو ہے؟ کسی کا باپ فوت ہو گیا ہے تو جنازہ پڑھانے کا پہلا حق کس کا ہے؟ اس کے بیٹے کا. بیٹے کو تو آتا نہیں، اس نے تو دعائے جنازہ یاد ہی نہیں، اس نے کبھی نماز ہی نہیں پڑھی. ٹھیک ہے، اس کی اجازت کے بغیر امام مسجد جنازہ پڑھا سکتا؟ اجازت دے گا تو پڑھائے گا، لیکن وہ خود نہیں پڑھاتا. وہ کہتا ہے میری انسلٹ ہے. باپ کو غسل کس کو دینا چاہیے؟ بیٹے کو دینا چاہیے. اگر اسے پتا ہے کہ غسل کیسے کرنا ہے، یہ میں چونکہ تربیت کی ہم بات کرتے ہیں نا یہاں، اگر اس کے بچے ہیں، اس کی شادی ہوئی ہے، اسے پتا نہیں غسل کیسے کرتے ہیں، یا تو وہ زندگی میں ناپاکی کھاتا رہا ہے اور ناپاکی حرام ہی کھاتا رہا، اسے پتہ ہی نہیں ہے. اگر اسے پتا ہے غسل کیسے دینا ہے تو وہ اپنے باپ کو غسل دے گا. لیکن وہ بندے ڈھونڈتے رہتے ہیں، مسجدوں میں جاتے ہیں، کوئی پیسے لے کر غسل دے دے، کوئی مفت غسل دے دے، کوئی صدقے میں غسل دے دے، کوئی زکات میں غسل دے دے. ہے نا جی، ہم نے بھی ادھر لکھ کر لگایا ہوا. اب پتہ نہیں وہ بابا ہمارے فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، بندہ کوئی ہے یا نہیں یہ مجھے نہیں پتا. اب دیکھنا یہ ہے، جنازے پر نکاح پر یاد کر لیا، پھر جنازے پر 3 یہ کام رہ گئے علماء کے، اور یہ ہم بڑے شوق سے کرتے ہیں. باقی جو کام تھے اس سے ہم نے ہاتھ دھو لیے، اس سے باہر چلے گئے. علماء کی حیثیت ہونی چاہیے تھی، اولی الامر انہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم نے وہ تربیت نہیں کی اپنی عوام کی. لہذا آج مسجدوں میں وہی کچھ ہے جو آپ کے سامنے ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا اولی الامر تک لوٹائیں. پھر لعلمہ الذین، پھر اس بات کو جان لیتے وہ لوگ یستنبطونہ منہم، جو ان میں سے صاحب استنباط تھے. اب دیکھیں، صاحب استنباط کی بات ہو رہی ہے، اہل علم کی بات نہیں ہو رہی. جیسے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب تمہیں کسی معاملے کا پتہ نہ ہو تو پھر فاسألوا اہل الذکر، پھر اہل ذکر جو ہیں ان سے پوچھا کرو ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک بات نہیں جانتے تو کس سے پوچھنی چاہیے؟ اہل علم سے پوچھنی چاہیے. کس سے پوچھنی چاہیے؟ لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا اہل علم سے پوچھو. اہل علم بک بھی سکتا ہے، اہل علم کا ایک نظریہ ہوگا، اس کے مطابق بات کرے گا. اہل علم بھول بھی سکتا ہے. کیا خیال ہے؟ ہو سکتا ہے اس وقت اس کو اس معاملے کا پتہ نہ ہو، لیکن اہل ذکر جو ہے وہ بھول نہیں سکتا، اس کو ہر وقت یاد ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اس کو ہر وقت یاد ہوتا ہے، اور دنیا کی حیثیت اس کے نزدیک کچھ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا خود ہی نہ معاملات کو سلجھانے بیٹھ جایا کرو. اگر کسی بات کا پتہ نہیں تو پھر اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو، اہل علم سے پوچھ لیا کرو، جیسا معاملہ ہو ویسا پوچھا کرو. لیکن ہمارے معاشرے میں تو ہر بندہ مفتی ہے، یہ ایسے ہی ہے. دین کی بات کریں تو جناب ایسی تقریر کرے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے. نماز نہیں پڑھے گا، نماز نہیں پڑھے گا، معاملات اس کے ٹھیک نہیں ہیں. اسے کہیں درس میں آئے، وہ کہے گا جناب میں پڑھتا ہوں، روزانہ پڑھتا ہوں، میں ترجمے سے پڑھتا ہوں، میں تفسیر سے پڑھتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں. وہ ایک ایسی تقریر دے گا آپ حیران رہ جائیں گے. اتنا عالم بندہ ہے اور مسجد میں نہیں آتا. ہر بندہ، آپ یاد رکھیں یہ زمانہ جاہلیت نہیں ہے. آج جھگڑے علم پر ہیں. کس پر ہے؟ ہر بندہ کہتا ہے میں علم ہوں، عالم ہوں. لیکن قرآن یہ کہتا ہے سورہ یوسف میں ہر اہل علم کے اوپر بھی ایک اہل علم ہے. ہر اہل علم پر ایک اور علم والا ہے، ایک اور علم والا ہے. اور مخلوق میں سب عالموں پر سب اہل علموں پر سب سے بڑے عالم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں، اور آپ پر پھر اللہ کی ذات ہے. اللہ اور آپ کے درمیان اور کوئی اہل علم نہیں ہے. اللہ ہے، اس کے بعد اللہ کے رسول ہے. پھر ہمارا علم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے علم کی زکات بھی نہیں بنتا. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ صاحب استنباط سے پوچھو. اب دیکھیں وہ جب بات کریں گے، اس سے میں ایک عرض کروں اور بھی بات نکالتے ہیں. اس میں جو یورپ نے تھنک ٹینک بنایا ہوا ہے، کیا بنایا ہوا ہے؟ بولے گا، وہ اس آیت کے تحت بنایا ہوا ہے.
تھنک ٹینک ہیں حکومت کے، امریکہ کے تھنک ٹینک ہیں کہ نہیں ہیں؟ وہ بڑے باتیں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی پالیسیاں بناتے ہیں 100 سال پہلے، 100 سال کے پروگرام دیتے ہیں انہیں وہ۔ اسرائیل میں تھنک ٹینک ہے، برطانیہ میں تھنک ٹینک ہے، تو ہمارے یہاں بھی کوئی تھنک ٹینک ہے؟ جی، کرپشن کیسے کرنی ہے، یہ تھنک ٹینک ہے۔ بے ایمانی کیسے کرنی، یہ تھنک ٹینک ہے۔ یعنی ہم پیدا ہوئے ہیں تو کالا باغ ڈیم کا نام سن رہے ہیں، ابھی تک کوئی تھنک ٹینک ایسا نہیں آیا جس نے کہا جناب اس کا نام سفید باغ رکھ کے بنا لو۔ اگر کالا باغ نہیں بنانا تو کیا رکھ لو، سفید باغ رکھو اور اس کو بنا لو، قوم کے فائدے میں ہے۔ لیکن اس ملک میں ہر کام قوم کے فائدے میں ہوتا ہے، لیکن اس میں عوام کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یہاں سے میں نے یہ عرض کیا کہ ہر ملک کے اندر ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جس کی معاملات پر نظر ہو اور وہ صاحب استنباط ہوں، وہ اس میں سے بات نکال سکتے ہوں، اس کی حقیقت کو جانیں۔ اگر اس کے معنی میں لغوی معنی میں جائیں تو استنباط کا معنی ہوتا ہے کنویں کی گہرائی سے، باٹم سے جا کر پانی نکالنا۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ کنویں کی گہرائی، باٹم، پیندے سے جا کر پانی نکالنا۔ تو اس کا مطلب ہے جو بات کی ہے اس کے سطحی معنی بھی ہو سکتے ہیں، اس کے تھوڑے سے ریڈ بٹوین دا لائن جسے کہتے ہیں اس کے معنی بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے ایک ہڈن معنی بھی ہو سکتے ہیں، چونکہ قرآن مجید 7 قراتوں اور 7 معنی پر نازل ہوا ہے، لیکن ہر بندے کو وہ 7 معنی نہیں آتے۔ ہم جو بات کر رہے ہیں یہ سطحی سی بات ہے، اپنی اصلاح کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اس میں جب علماء بات نکالیں گے، فقہا نکالیں گے، امام ابو حنیفہ پڑھیں گے، امام احمد بن حنبل پڑھیں گے، تو وہ اس سے اور نکالیں گے، لیکن اللہ کی منشا کیا ہے اس کو کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے فرمایا گیا کہ جو صاحب اجتہاد ہوتا ہے اگر اس کا اجتہاد ٹھیک ہے تو اسے 2 اجر ملیں گے۔ کتنے اجر ملیں گے؟ 2 اجر۔ اس کا اجتہاد غلط ہے تو پھر بھی اسے گناہ نہیں ہوگا بلکہ اسے 1 اجر ملے گا، 1 ثواب پھر بھی ملے گا، کیونکہ اس کی نیت میں فطور نہیں ہے، اس نے پوری کمٹمنٹ کے ساتھ، پوری ڈیووشن کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ بات کی ہے۔ اور اگر اس کا اجتہاد غلط بھی ہو گیا ہے تو اللہ رب العزت اس کی پکڑ نہیں کریں گے، اس لیے ان کے اندر یہ استطاعت ہوتی ہے۔ اب اگر صحابہ پر نظر ڈالیں تو خطبہ حجت الوداع کے موقع پر کہتے ہیں کہ 1,40,000 کے قریب صحابہ کرام موجود تھے، لیکن آپ کو بتاؤں کہ 1,40,000 میں سے 8 صحابہ ایسے تھے جو فقیہ تھے۔ کیا تھے؟ صرف 8 صحابہ جو فقہ کو جانتے تھے، تو دوسرے کیا تھے؟ اہل علم تو وہ بھی تھے۔ ہم کسی کو جاہل تو نہیں کہہ سکتے، قرآن کو وہ سن رہے ہیں، آقا کی زبان سے سن رہے ہیں، آقا کے سامنے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کے اندر ہر بندے کا علم، ہر بندے کا فیلڈ ایک جیسا ہو سکتا نہیں ہے۔ میں نے پچھلے درس میں بھی یہ بات کی تھی کہ آپ MBBS تو سارے ہیں، MBBS تو ڈاکٹر سارے ہوتے ہیں نا، لیکن آپ کی آنکھ خراب ہے تو آپ آرتھوپیڈک کے پاس نہیں جاتے، آئی اسپیشلسٹ کے پاس جاتے، ایسے ہی ہے نا۔ تو دین کو پھر ہم نے کیوں سمجھ لیا ہے؟ میں جو سمجھوں وہ ٹھیک ہے، وہ جو سمجھے وہ ٹھیک ہے، وہ جو سمجھے، کیوں؟ اس کے لیے کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے۔ آج ہم نے دین کو تو میرا خیال ہے مرحوم کر دیا ہے کہ اس کے لیے کوالیفیکیشن ہی کوئی نہیں، جو اٹھتا ہے وہ کہتا ہے جناب یہ دین ہے، یہ دین ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں، اللہ کی منشا پر پہنچنا تو بہت مشکل ہے۔ آج ہم جب بچوں کو پڑھاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ شعر شاعر نے جس حالت میں کہا ہے اس کو سمجھا، ایسے ہی ہے نا جی، شاعر نے جس رنگ میں وہ شعر کہا ہے وہاں تک ہم نہیں پہنچ سکتے، اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے۔ آج قرآن کے ساتھ بھی یہی ہے، اللہ کی جو منشا ہے یا اللہ کے رسول کی جو منشا ہے اس تک پہنچنا کسی عالم کے بس کی بات نہیں ہے، اس کے قریب قریب اس طرف چلے جانا یہ الگ بات ہے۔ تو یہاں سے یہ بات نکلی کہ معاشرے کے اندر اہل علم اس کیٹیگری کے ہونے چاہیے۔ اب مثلا ایک بندہ ڈیفنس کا ایکسپرٹ ہے، کس کا؟ تو وہ ڈیفنس کی بات بتائے گا نا، اس سے آپ میرے سے ڈیفنس کی بات پوچھیں گے تو میں تو نہیں بتا سکتا۔ ایک بندہ میدان جنگ کا ماہر ہے، ایکسپرٹ ہے، تو آپ اس سے بات پوچھیں گے، میدان جنگ کی بات پوچھیں گے۔ اسی طرح ہر فیلڈ کے اندر آج علم ایکسپینڈ ہو چکا ہے، اس کے اندر اسپیشلائزیشن کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم علم کے اندر بھی، اب جو فقیہ ہے آپ اس سے ہو سکتا ہے مفسرین تفسیر کی بات وہ نہ جانتا ہو، وہ چونکہ فقیہ ہے، اور آپ جب مختلف تفاسیر کو پڑھتے ہیں تو جو فقیہ ہوتا ہے جس پر یہ اس کا عنصر غالب ہوتا ہے اس کی تفسیر میں بھی وہ نظر آتا ہے، جو صاحب کلام بندہ ہوتا ہے اس کی تفسیر میں بھی نظر آتا ہے۔ اب مثلا اردو پڑھنی ہو،
آج کل کی تفاسیر میں تو ضیاء القرآن کو پڑھیں، آپ کو اردو بڑی اعلیٰ پائے کی ملے گی، اردو، کیونکہ وہ ایک صاحب کلام عالم دین تھے ہمارے پیر صاحب جو ہیں۔ اس لیے ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہر بندہ ہر فیلڈ میں ایکسپرٹ نہیں ہو سکتا، تو خدا را دین کے معاملے میں بھی اپنی رائے قائم کر کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے، بلکہ اہل علم سے پوچھنا چاہیے، اسی میں ہماری خیر ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر تم پر اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت نہ ہو، مثلا میں جو بول رہا ہوں یہ کس کے فضل سے بول رہا ہوں؟ اللہ کے فضل سے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ میں جو بول رہا ہوں، آپ جو بیٹھے ہیں، یہ توفیق کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ عقل کس نے دیا ہے؟ شعور کس نے دیا ہے؟ یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہو تو پھر کیا ہو؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، پھر تم شیطان کے پیچھے چلو، پھر رحمان کے پیچھے چلنے والا کوئی نہ۔ تو اگر آج ہم دین کی بات سنتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے بھلا کیا دیتا ہے؟ دین کی طرف لگا دیتا ہے، اپنے دین کی طرف لگا دیتا ہے، تو اس کی دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اس کا شرح صدر کر دیتا ہے، اس کو سینہ دین کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں تو اس کے فضل سے ہے، اس کا مطلب ہے اللہ ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے، اور ہمیں اس بھلائی کے ارادے سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ نہیں؟ فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ اللہ نے ہمیں اس طرف لگا دیا ہے۔ تو اس لیے فرمایا تم شیطان کی پیروی کرتے، اور اس بات پر بھی ہم اکثر بات کرتے رہتے ہیں کہ شیطان کی پیروی کرنے والے زیادہ لوگ ہیں، ایسے ہی ہے نا، زیادہ لوگ ہیں۔ اور پھر اللہ نے ساتھ یہ بھی لگا دیا الا قلیلا، مگر جو کم لوگ ہوں گے وہ شیطان کے پیچھے نہیں چلیں گے۔ اب ظاہر کچھ ہو سکتا ہے، باطن کچھ ہو سکتا ہے۔ ظاہری طور پر وہ بندہ بڑا مسجع مقفع نظر آ سکتا ہے، بڑا عالم دین نظر آ سکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ شیطان کے پیچھے چل رہا ہو، اس کی اپنی خواہشات ہوں، اس کے اندر تکبر ہو، اس کے اندر رعونت